روزہ رکھا تھا مگر افطار سے پہلے ہی جہنم کا دروازہ کھل گیا۔ میرے محترم بھائیو، اس وقت سورج غروب ہونے کو ہے، آسمان سرخی میں ڈھل چکا ہے، ہر طرف سکون ہے، ہر طرف اطمینان ہے، امن ہے، مگر ایک دل ایسا ہے جو اس وقت بھی طوفان میں گرا ہوا ہے، ایک روح ایسی ہے جو اس وقت بھی لرز رہی ہے، ایک نفس ایسا ہے جو اس وقت بھی چیخ چیخ کر رو رو کر پکار کر کہہ رہا ہے مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ ہائے، روزہ بھی رکھا تھا، سحری بھی کی تھی، نیت بھی کی تھی، مگر دل میں جو زہر تھا، اندر جو کتا بیٹھا ہوا تھا نا، وہ پورے دن کی بھوک پیاس پر غالب آ چکا تھا۔ زبان روزے میں تھی مگر دوسروں کے دل توڑ چکی تھی، آنکھیں جھکی ہوئی تھی مگر نہ جانے کتنے حرام مناظر دیکھ چکی تھی، ہاتھ خالی تھے مگر حقوق مارنے کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، دل گناہوں کے جہنم میں جل رہا تھا۔ افطار کا وقت قریب تھا مگر پھر ایک ایسی چیخ سنائی دی جس نے سب کو رلا کر رکھ دیا۔ افسوس میرے بھائیو، آج ہم روزے رکھتے ہیں مگر وہ روزہ کہاں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند تھا۔ آج ہم بھوک پیاس کو تو برداشت کرتے ہیں مگر اپنی زبان، اپنی نظریں اور اپنا دل نہیں سنبھالتے۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام ہے، حالانکہ اصل روزہ تو گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ آج کتنے ہی لوگ روزہ رکھتے ہیں، کتنے لوگ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے باوجود بھی ان کی زبان میں زہر ہوتا ہے، ان کی آنکھیں بے قابو ہوتی ہیں، ان کے دل میں حسد بغض کی آگ جل رہی ہوتی ہے، وہ خود کو نیک سمجھتے ہیں مگر ان کے روزے اللہ کے ہاں بے وقعت ہو چکے ہیں۔ کتنے ہی لوگ دن بھر روزے میں ہوتے ہیں، بھوک میں ہوتے ہیں، پیاس میں ہوتے ہیں، مگر دن کا زیادہ وقت موبائل سکرین پر ضائع کر دیتے ہیں، فضول ویڈیوز دیکھتے ہیں، وقت ضائع کر دیتے ہیں، گانے سنتے ہیں، روزہ رکھنے کے باوجود بھی گانے سنتے ہیں، دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، بے مقصد باتوں میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں، مگر حقیقت میں وہ صرف بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ روزے دار نہیں ہوتے۔ لوگ مسجدوں میں کم اور بازاروں میں زیادہ ہوتے ہیں، عبادت میں کم اور غیبت میں زیادہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ذکر میں کم اور سوشل میڈیا کے فضول مشاغل میں زیادہ مگن ہوتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ سحری کرتے ہیں، کتنے ہی لوگ افطاری کرتے ہیں مگر فجر کی نماز نہیں پڑھتے، عشاء کی نماز نہیں پڑھتے۔ کتنے ہی لوگ دن بھر عبادت کا دکھاوا کرتے ہیں مگر تراویح کے وقت بازار میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ وہی روزہ ہے جو اللہ چاہتا ہے؟ کیا یہ وہی عبادت ہے جو ہمیں جنت کی طرف لے جانے والی تھی؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ وہ روزہ نہیں ہے، یہ وہ عبادت نہیں ہے، یہ صرف ایک رسم ہے جسے ہم نے دین سمجھ رکھا ہے۔ آج ہم روزہ رکھتے ہیں مگر اس کی برکت کو خود اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم نے روزے کو صرف ایک عادت بنا لیا، ایک روٹین بنا لیے جس میں تقوی نہیں، جس میں اخلاص نہیں، جس میں خوف خدا نہیں۔ وہ روزہ کیسا ہے؟ وہ روزہ نہیں۔ وہ بھوک تو ہو سکتی ہے، وہ پیاس ہو سکتی ہے، وہ دکھلاوا ہو سکتا ہے، وہ رسم ہو سکتی ہے، مگر وہ روزہ نہیں ہو سکتا جس میں نہ تقوی ہے، نہ اخلاص ہے، نہ پیار ہے، نہ محبت ہے اور نہ ہی خوف خدا ہے۔ کبھی سوچا میرے بھائیوں، اگر قیامت کے دن ہمارے روزے جنت کے پلڑے میں رکھنے کے بجائے جہنم کی طرف پھینک دیے جائیں تو کیا ہوگا؟ کیا بنے گا ہمارا؟ اگر ہم نے رمضان گزار لیا مگر اللہ نے ہمیں سرے سے قبول ہی نہ کیا تو ہمارا کیا انجام ہوگا؟ یہ سوال بہت بڑا ہے اور جواب ہمیں خود اپنے اندر سے تلاش کرنا ہوگا، کیونکہ روزہ صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک آزمائش بھی ہے، اور جو اس آزمائش میں ناکام ہو گیا وہ کہیں کا نہ رہا۔ میرے محترم بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی حقیقت لے کر آیا ہوں جو دل دہلا دینے والی ہے،
ایک ایسا سچ جو سننے والوں کے رونگٹے کھڑے کر دے گا، اور ایک ایسا انجام جو آنکھوں سے آنسو نکال دے گا۔ روزہ رکھا تھا، سحری کی تھی، نیت کی تھی، مگر کیا واقعی روزہ تھا؟ حقیقت میں وہ روزہ تھا؟ کیا واقعی نفس قید میں تھا، یا بس بھوک پیاس کا امتحان دے رہے تھے؟ سورج ڈھلنے کو تھا، اذان کی آواز آنے والی تھی، افطار کے لوازمات تیار تھے، مگر اچانک ایک ایسی چیخ بلند ہوئی جس نے پورے مجمع کو ہلا کر رکھ دیا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے رمضان کو صرف بھوک اور پیاس کا مہینہ نہیں بنایا، بلکہ یہ دلوں کی پاکیزگی، نفس کی آزمائش اور گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے۔ دلوں کی پاکیزگی، نفس کی آزمائش اور گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان قید کر دیا جاتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ جب شیطان قید ہے تو پھر بھی ہمارے اندر گناہوں کا جذبہ کیوں رہتا ہے؟ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں جبکہ شیطان تو قید میں ہے؟ ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ شیطان تو قید میں ہے۔ ہم زنا کیوں کرتے ہیں؟ شیطان تو قید میں ہے۔ ہم دوسروں کی حق تلفی کیوں کرتے ہیں؟ شیطان تو قید میں ہے۔ ہم حسد، بغض، غیبت اور نفرت میں کیوں مبتلا رہتے ہیں؟ شیطان تو قید میں ہے۔ اگر رمضان میں شیطان قید ہے تو پھر بھی ہمیں گناہ کرنے پر کون اکسا رہا ہے؟ کون اکسا رہا ہے؟ اس کا جواب، جو نفس سارا سال شیطان کے قابو میں رہا۔ اب میں اس سوال کا جواب دینے لگا ہوں۔ جو نفس پورا سال 12 مہینے شیطان کے قابو میں رہا، جو نفس سارا سال شیطان کے قابو میں رہا ہو، جو دل گناہوں کی تاریکی میں جکڑا رہا ہو، جو آنکھیں حرام کا عادی ہو چکی ہوں، جو زبان زہر اگلنے کی عادی بن چکی ہوں، اور جو دل غرور اور تکبر میں ڈوبا ہوا ہو، جو دل سارا سال شیطان کے قابو میں رہا ہو، مجھے بتاؤ وہ دل ایک ہی دن میں کیسے بدل سکتا ہے؟ وہ دل ایک ہی دن میں کیسے بدل سکتا ہے جو دل پورا سال شیطان کی پوجا کرتا رہا ہو؟ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں بھی بہت سے لوگ رمضان کی برکتوں سے محروم رہیں گے، کیونکہ شیطان کے چلے جانے کے بعد ان کا نفس ہی ان کا سب سے بڑا دشمن بن چکا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے اندر کو پاک کر لیا، وہی کامیاب ہوا، اور جس نے اسے گناہ میں ڈبو دیا وہ برباد ہو گیا۔ یہ میرے اللہ کا فرمان ہے۔ جیسے ایک کسان زمین میں بہترین بیج بوتا ہے، ایک کسان ہے زمین میں بہترین عمدہ بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، دھوپ اور ہوا کا خیال رکھتا ہے تاکہ ایک شاندار فصل تیار ہو، مگر اگر وہ زمین کو جڑی بوٹیوں، کیچڑ اور زہریلے کیڑوں سے پاک نہ کرے، اگر کسان زمین کی دیکھ بھال نہ کرے، کیچڑ سے پاک نہ کرے، زہریلے کیڑوں سے پاک نہ کرے، تو وہی زمین جو اناج اگا سکتی تھی ویران ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی اچھی طرح دیکھ بھال نہیں کی گئی۔ اس میں اگنے والی ہر چیز یا تو زہر بن جاتی ہے یا پھر بیکار ہو جاتی ہے۔ فرمایا اسی طرح ہمارا نفس بھی ایک زمین کی طرح ہے، اگر ہم اسے نیکی، صبر، تقوی اور اللہ کی محبت سے سنواریں، اللہ کی محبت سے، معرفت الہی سے سنواریں، تو اس سے ایمان، سکون اور اچھے اعمال کی فصل نکلے گی انشاءاللہ۔ اگر ہم اس طرح کا پانی دیں گے نا، اس طرح کی اس کی دیکھ بھال کریں گے جس میں صبر بھی ہوگا، تقوی بھی ہوگا، اللہ کی محبت بھی ہوگی، تو انشاءاللہ پھر اس دل سے ایمان، سکون اور اچھے اعمال کی فصل نکلے گی۔ مگر اگر ہم اسے گناہوں، حرام خواہشات اور شیطانی وسوسوں سے بھر دیں گے تو وہی نفس ہلاکت، تکبر اور جہنم کی جڑ بن جائے گا، جس کا انجام ہماری بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ یہی وہ حقیقت ہے جو ہمیں سمجھنی ہوگی، ہر حال میں سمجھنی ہوگی۔ رمضان ایک موقع ہے میرے بھائیوں، ایک دروازہ ہے جو ہمیں اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے اللہ تعالی نے دیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی بدلنے کے لیے یہ دروازہ کھولا ہے، مگر افسوس کتنے ہی لوگ روزہ رکھتے ہیں مگر روزے کا مقصد نہیں سمجھتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ ان کے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ ایک نیک شخص تھا جو ہمیشہ روزے رکھتا تھا، ہمیشہ کا مطلب پورا سال روزے رکھتا تھا، عبادت کرتا تھا اور دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کرتا تھا۔ لوگ اس کی تعریفیں کرتے، اسے پارسا اور اللہ کا خاص بندہ سمجھتے۔ وہ دن بھر روزہ رکھتا، افطار کے وقت اپنے مہمانوں کے ساتھ کھجور اور پانی سے روزہ افطار کرتا تھا۔ افطار کرنے کے بعد پھر وہ سجدوں میں لگ جاتا تھا، پھر وہ عبادت میں لگ جاتا تھا۔ ایک دن ایک غریب شخص اس نیک شخص کے دروازے پر آیا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرہ زرد تھا، آنکھوں میں بھوک کی شدت نمایاں تھی۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا اے اللہ کے نیک بندے، میں نے بھی آج روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے روزہ رکھا ہے مگر میرے پاس افطار کے لیے کچھ نہیں، کیا تم مجھے ایک کھجور دے سکتے ہو جس سے میں اپنا روزہ افطار کر سکوں؟ کیا تم مجھے ایک کھجور دے سکتے ہو میں اپنا روزہ افطار کر سکوں؟ یہ سن کر وہ نیک شخص غصے میں لال پیلا ہو گیا، بولا کہ تم سارا دن سو کر گزار دیتے ہو، روزہ رکھنے کے بعد تم سارا دن سو کر گزار دیتے ہو اور شام کو مانگنے کے لیے نکل جاتے ہو۔ یہ میری کمائی ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے، یہ ایسے نہیں بانٹ سکتا۔ اگر تیرے جیسوں کو میں نے اپنی کمائی بانٹنا شروع کر دی پھر تو میں جلد غریب ہو جاؤں گا، پھر میں بھی تیری طرح مانگنے کے لیے نکل جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت تو نہیں کر سکوں گا نا۔ یہ کہہ کر اس نیک شخص نے اپنا دروازہ بند کر دیا اور مانگنے والے کو کچھ بھی نہ دیا۔ حالانکہ مانگنے والا غریب تھا، وہ صبح کھاتا تھا، شام کے لیے نہیں ہوتی تھی، شام کو کھاتا تھا، صبح کے لیے نہیں ہوتی تھی، کچھ نہ دیا۔ نیک شخص نے دروازہ بند کر دیا، غریب کو جھڑک دیا۔ غریب شخص نے حسرت بھری نظر سے ایک بار دروازے کو دیکھا اور پھر آسمان کو دیکھا۔ آسمان کو دیکھ کر بس اتنا کہا، یا اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور اب افطار بھی تیرے ہی حوالے کرتا ہوں، روزہ بھی تیرے حوالے کرتا ہوں، میرے پاس افطار کرنے کو کچھ نہیں، افطار بھی تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کا کرنا ایسا ہوا۔ عین اسی رات اس نیک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ قیامت کے میدان میں کھڑا ہے، ہر طرف خوف و ہراس ہے، ہر طرف دہشت ہی دہشت ہے، لوگ اپنے اعمال کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، لوگ اپنے نامہ اعمال کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ وہ خوش تھا کہ اس کے پاس تو روزوں کا خزانہ ہے، وہ یقیناً کامیاب ہو جائے گا۔ وہ خوش تھا، میرے پاس روزوں کا خزانہ ہے، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ مگر جب میزان میں اس کے نامہ اعمال رکھے گئے تو روزے تو بہت زیادہ تھے۔ جب نامہ اعمال میزان میں رکھے گئے نا، ترازو میں رکھے گئے تو روزے بہت زیادہ تھے، مگر وہ سب بکھرتے چلے جا رہے تھے، وہ روزے بکھرتے چلے جا رہے تھے۔ نیک شخص حیران ہوا، حیرانی کے عالم میں گمسم ہو کر کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے تو ہمیشہ روزے رکھے، پورا دن روزہ رکھتا، پوری رات عبادت کرتا۔ اتنے میں ایک فرشتے نے کہا، ہاں تم نے روزے رکھے، تم نے روزے تو رکھے، مگر روزوں کا نور اس دن بجھ گیا تھا جب تم نے ایک بھوکے روزہ دار کو دھتکار دیا تھا۔ روزے کا نور اس دن بجھ گیا تھا جب تم نے ایک بھوکے روزہ دار کو دھتکار دیا تھا۔ تم نے اپنے نفس کے لیے روزہ رکھا، اپنے نفس کے لیے روزہ رکھا، اپنے نفس کے لیے تو روزہ رکھا، مگر اللہ کے بندوں کے لیے روزہ نہیں رکھا، اللہ کے لیے روزہ نہیں رکھا۔ یہ خواب دیکھ کر اس شخص کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ چیخا، رویا، مگر اس وقت ختم ہو چکا تھا، وقت گزر چکا تھا، کیونکہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ دل کی پاکیزگی، زبان کی نرمی اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا امتحان بھی ہے۔ اگر روزہ ہمیں غرور میں مبتلا کر دے، دوسروں کے لیے سخت بنا دے، تو یہ روزہ نہیں بلکہ ایک بوجھ ہے،
جو قیامت میں ہمارے لیے وبال بن سکتا ہے۔ اللہ نے رمضان کو تقویٰ کے لیے بنایا، تقویٰ کے لیے بنایا، غرور کے لیے نہیں بنایا۔ روزہ وہی کامیاب ہوتا ہے جس سے دل نرم ہو، نفس قابو میں آ جائے اور دوسروں کے لیے رحم پیدا ہو۔ اگر روزہ رکھنے کے باوجود ہمارے رویے میں تبدیلی نہیں آ رہی تو پھر ہمیں روزے کا محاسبہ کرنا ہوگا، ہر حال میں محاسبہ کرنا ہوگا۔ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جسے اللہ نے اپنی رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر شیطان قید ہے تو پھر بھی انسان گناہوں میں کیوں پڑ رہا ہے؟ اس کا جواب ہمارے نفس میں ہے، اس کا جواب ہمارے نفس میں ہے جو اس وقت خواہشات کے بوجھ تلے دب چکا ہے۔ اگر دل سے گناہوں کی آلودگی نہ ہٹے تو نفس ہی شیطان کا کھیل بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی یہ مہینہ نہ صرف عبادت بلکہ خود کو بدلنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ یاد رکھو، روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ آنکھوں، زبان، دل اور نفس کے روزے کا نام بھی ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ، فریب، حسد اور بددیانتی میں ملوث رہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے سے صرف بھوک اور پیاس ہی ملتی ہے، ثواب نہیں ملتا، اللہ کی رضا نصیب نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ روزے کا اصل مقصد صرف جسمانی آزمائش نہیں بلکہ روحانی تربیت بھی ہے۔ اگر روزہ رکھنے کے باوجود ہمارے کردار میں تبدیلی نہیں آ رہی تو پھر ہمیں اپنے روزے پر نہیں بلکہ اپنے ایمان پر غور کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی روزہ رکھنے کے باوجود بھی تو پھر روزے پر نہیں اپنے ایمان پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جیسے ایک چراغ اگر روشنی دینے کے بجائے دھواں چھوڑنے لگ جائے، ایک چراغ ہو روشنی دینے کے بجائے اگر وہ دھواں چھوڑنے لگ جائے تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اسی طرح اگر ہمارا روزہ ہمیں اللہ کے قریب نہیں کر رہا تو وہ صرف ایک رسم ہے، روزہ نہیں ہے، وہ حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے رمضان کو اپنے لیے ایک موقع سمجھو، قیمتی موقع سمجھو، غنیمت سمجھو، کیونکہ جو ایک لمحے میں توبہ کر لے، جو ایک سیکنڈ میں توبہ کر لے رمضان میں، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔